اور پاکستان تحریک انصاف کی الزام لگاتی ہے کہ 26 نومبر کو جو لوگ آپ کے مارے گئے اور کافی ساری تعداد تھی لوگوں کی جو پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارے یہ لوگ مارے گئے. الزام آپ نہ سمجھے لیکن لوگ مارے گئے. جو محسن نقوی اس وقت وزیر داخلہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک چھٹا ماریں گے, یہ ایک بھی لوگ نظر نہیں آئیں گے, اور اس میں جو اہم کردار تھا وہ محسن نقوی تھا. آپ نے آج یہ کہا ہے کہ محسن نقوی نے عمران خان کے لیے کوششیں کی ہیں. آپ نے کون سے تناظر میں بات کی ہے اور اس پہ آپ کا کیا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو محسن نقوی نے 26 نومبر کو کیا؟ محسن نقوی نے 26 نومبر کو کیا وہ ایک قتل تھا, ایک ظلم تھا, ایک زیادتی تھی. ایز انٹیریئر منسٹر جو انہوں نے کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا, سیاسی تاریخ میں, کہ وہ بلیک ڈے تھا. ہمارے لوگوں کو شہید کیا, گولیاں ماری. یہ ہوگی 26 نومبر کی بات, ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی میں نے یہی کہا ہے, آج بھی میں یہی کہتا ہوں. اب جو اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ محسن نقوی نے کوشش کی ہے, بہت زیادہ کوشش کی ہے وہاں بیٹھ کر گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں, اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں, جو کسی لیے نہیں کی عمران خان کی رہائی کے لیے. وہ بات بھی میں ایسے ہی کر رہا ہوں جو میں نے کی ہے, پہلے بھی کی ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. کیونکہ محسن نقوی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ عمران خان رہا ہو جائے اور عمران خان کا مسئلہ حل ہو جائے اور یہ جو ملک میں انارکی ہے یہ ختم ہو جائے. وہ نہیں کر سکا سسٹم میں جو بھی, لیکن اسے کوشش کی ہے. کیونکہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے, میں سچ بول رہا ہوں, اور اس لیے سچ بول رہا ہوں کہ یہ سچ ہے. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ دوبارہ بھی کبھی ایسے کوئی اگر چیزیں ہوں گی تو جو میں نے اس کا کردار دیکھا ہے اس حوالے سے, تو اس میں پھر دوبارہ وہ یہ کوشش کرے گا کہ مسئلہ حل ہو جائے, ٹھیک ہے. اب اس کو ایگزامپل میں آپ کو ایک دیتا ہوں, باقی میں آپ کو زیادہ اسے دے نہیں سکتا ہوں نا. دیکھو آج اگر میرے پہ کوئی اعتبار ہے نا کسی کا, وہ اس لیے ہے کہ میں ان کے اعتبار کو مینٹین رکھوں تو آگے کے لیے وہ فائدہ دیتا ہے. ہر بات تو پتہ نہیں کر سکتا. ابھی ہم جب حلف لیتے ہیں نا, چیف منسٹر بنتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں کچھ وہ چیزیں جو میرے ملک کے حوالے سے کچھ ہوں گی اس کو میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اس حلف میں بھی ہوتا ہے, ہم اس حلف کو توڑ دیتے ہیں اکثر, لیکن وہ حلف میں ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب حلف لیتے ہیں تو اس حلف کے اوپر ہم پاسداری نہیں کرتے. اس کی حلف لیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے انصاف دینے کا, شاید نہ دے پا رہا ہو, لوگ مطمئن نہ ہو, لیکن حلف میں دینا ہے اس نے, عدالتوں نے, ٹھیک ہے. اس طرح جو بھی ادارے ہیں سب نے حلف لیا ہوا ہے. فوج نے حلف لیا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, حلف لیتے ہیں وہ. اگر کوئی کرتا ہے مداخلت وہ اس حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے. سیاستدان لیتے ہیں حلف, کرپشن کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, اپنی طاقت کو, اپنی پاور کو استعمال کرتے ہیں ذاتی فائدے کے لیے, وہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. حلف میں انہوں نے وہ لیا ہوا ہے. تو اگر حلف کی پاسداری ہو جائے تو حلف میں کورڈ ہے ہر ادارے کی کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب ہماری ایک کمیٹی ہم نے بنا دی تھی, آپ کو یاد ہوگا, مذاکراتی کمیٹی. اس میں خان صاحب نے ڈالے تھے نام کہ یہ مذاکرات کرے گی. میں تھا اس میں, عمر ایوب صاحب تھے, علامہ ناصر صاحب تھے, شبلی فراز صاحب تھے, اپنا ہمارے حامد رضا صاحب تھے, اسد کیسر صاحب تھے, ٹھیک ہے. یہ سب لوگ اس میں تھے اور ہم نے کمیٹی اناؤنس کر دی. جب ہم نے کمیٹی اناؤنس کر دی تو اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد گورنمنٹ کمیٹی اناؤنس نہیں کر رہی تھی, یاد ہوگا آپ کو. اور ہمارے اوپر ایک ٹرالی شروع ہو گئی بڑی بری طرح کہ پی ٹی آئی والے لیٹ گئے مذاکرات کے لیے اور حکومت ان کو لفٹ نہیں کرا رہی. آپ کو یاد ہوگا, سب کو جو بھی سن رہے ہیں اس بات کو تو بھی یاد ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کمیٹی کے لیے بنانے کے لیے کہ ہم وہ کمیٹی بنا لیں, مجھے پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں رابطہ کیا, ٹھیک ہے, کہ یار ہمارے ساتھ بہت میٹنگ میں باقاعدہ طور پہ کہ یار کمیٹی, کیوں میں چیف منسٹر سے ظاہری بات ہے, ایک چیف منسٹر کا ایک ایسا کردار ہے کہ اس کے لیے کسی کو بھی اپروچ کرنا, رابطہ کرنا آسان ہوتا ہے. ایک کرسی ہے نا, کرسی کے اپنے پروٹوکول بھی ہیں اور کرسی کے اپنے اختیارات بھی ہیں. اب اس میں ہوا یہ کہ میں نے محسن نقوی صاحب کو رابطہ کیا. ہماری ایپیکس کمیٹی تھی کے پی میں, جس کو میں چیئر کرتا ہوں, ایس سی ایم کرتا تھا, تو وہاں پہ وہ بھی آیا ہوا تھا. تو اس میں بعد میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنی ہے, اور ایک ہماری پکچر بھی آئی اس پہ, اور اس میں بڑی ٹرالی اور گالیاں بھی پڑی, جبکہ وہ ملاقات جو میں نے اسے 1 to 1 کی ہے وہ اس کام کے لیے کی تھی. لیکن میں نے کسی کو بتایا اس لیے نہیں کہ اس وقت وہ بتانے کی اس وقت میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا یا اس کا اچھا اثر نہ پڑتا. تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ جی وہ کمیٹی جو ہے آپ ان سے بنوائیں. اسی وقت کال کیا اس نے, اسی وقت میرے سامنے بیٹھ گئے اور بتایا کہ جی کمیٹی بنا لی جائے. شام کو کمیٹی بن گئی, اور کمیٹی میں جو لوگ ڈالے گئے, وہ کردار کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کی جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے, یہ سب لوگ شکر ہے زندہ ہیں, کچھ مفرور ہیں, ایک جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے, حامد رضا صاحب, حضرت کیسر صاحب باہر ہیں, ادھر ہی ہے,
علامہ ناصر صاحب بھی ادھر ہی ہیں, وہی باہر ہے. پہلی میٹنگ میں جب بات چیت کی اس میں وہ عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ علی امین نے جو ہے نا بڑی اچھی بات کی, اور پھر سب نے کہا کہ کیا بولا ہوا. ایسے میں بتا رہتا ہوں میں نے کیا بولا تھا اس میں, کیونکہ وہ حلف والی میٹنگ نہیں تھی. میں نے سے بیٹھ کے ایک ہی بات شروع کی اور میں نے یہی کہا, میں نے کہا دشمنی کرنی ہے یا سیاست کرنی ہے. اگر دشمنی کرنی ہے تو بھی ٹھیک ہے, آپ کی باری ہے, آپ کر لو. 5 سال ہوں گے, 10 سال ہوں گے, ہمارا ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا آ جائے گا پھر وہ دشمنی پالیں گے, پھر یہی ہوگا کہ ہم دشمنی کرتے رہیں گے. سیاست کرنی ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. یہ جیلوں میں ڈالنا مٹمائزیشن کرنا, ظلم کرنا بند کرو اور بیٹھ کے الیکشن ہو, اور جو جیتتا ہے الیکشن ختم بات. میں جیتوں تو آپ مانیں گے, آپ جیتے تو میں مانوں گا. میں نے صرف اتنی بات کی تھی, بس یہی بات جس پہ انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ امین نے بڑی اچھی باتیں کی. اس کے بعد میٹنگ اختتام کے اوپر ڈسکشن میں یہاں سے شروع ہوئی بات جو پہلے کیا ہے صادق صاحب نے ایس چیئرمین, کہ عمران خان کی رہائی پہ ہم متفق ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. ساتھ ادھر اسحاق ڈار صاحب تھے, سیم یہی بات انہوں نے کی. ساتھ عرفان صدیقی صاحب مرحوم, سیم بات انہوں نے کی. ان کے ساتھ راجہ پردیش اشرف, سیم بات انہوں نے کی. اس ساتھ MQM, سیم بات انہوں نے کی. اس ساتھ باپ پارٹی, سیم بات انہوں نے کی. ساتھ علیم خان, سیم بات اس نے کی. یہ سارے بڑے زندہ ہیں, موجود ہیں, کچھ اس وقت اویلیبل بھی ہیں. اگلی میٹنگ میں پھر ہماری جو بات چیت ہوئی, سب ڈسکشنوں کے بعد اس بات میں سب نے یہی کہا کہ ہم متفق ہیں کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے ملک میں غلط ہے. یہ سیاسی انتقام اور یہ جیلوں میں ڈالنا اور یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, اور عمران خان کی رہائی پہ ہم متفق ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. تو یہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی اور آگے سے وہ یہ رسپانس دے رہے تھے, اور ایسے لوگ ڈالے گئے تھے, ڈالے ہی ہوں گے نا, کہ جو پازیٹیو تھے عمران خان کی رہائی کے لیے, اور یہ ان کے منہ سے وہ بات کر رہے ہیں. شاید ان کی پارٹی کے لیے مسئلہ ہی بن جائے ان کی پارٹی میں کہ جو نہیں چاہتے عمران خان رہا ہو کہ تم کیوں یہ کہہ رہے تھے. چلو بنتا ہے تو بن جائے, ہمارے لیے کچھ نہ کرتے مسئلے بنے ہوئے تھوڑے ان کے لیے بھی بن جائے. تو ہم نے پھر کہہ دیا کہ آپ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے, اور نہیں بنائیں گے تو کمیٹی ختم ہے. یہ ہوا. اس کے علاوہ کئی اور موقع پر, کیونکہ میں ہمیشہ ہر جگہ پہ جو فوراً مجھے موقع ملتا تھا تو میں کنٹیسٹ کرتا تھا. کبھی اپنے ورکرز کے اوپر چھاپے پنجاب میں لگ جاتے تھے. یہ جو 26 کو ہوا, اس سے پہلے جو یہ چھاپے مار کے ہمارے لیڈرشپ کو سزائیں, عمران خان کی بات تو کرنی ہوتی تھی. بلکہ میں نے عمران خان کو, جب عمران خان نے منع کر دیا تھا بالکل نہیں کرے گا, تب بھی میں نے عمران خان کو وہاں بولا تھا کہ خان صاحب میرا ضمیر یہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں کوئی فورم پہ بیٹھتا ہوں اور میں وہاں پہ آپ کی بات بھی کروں گا, میں اپنی پارٹی کی بات بھی کروں گا, میں اپنے ورکر کی بات بھی کروں گا, میں بات کروں گا. تو میں نے, اور میں کرتا بھی تھا. تو اس میں محسن نقوی نے ہمیشہ ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے کہ جی بالکل اس پہ سوچنا چاہیے. اور کیا آپ کیا تناظر لے رہے تھے؟ سر یک طرفہ تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے جو بیان دیا ہے وہ 26 نومبر کو جو ہوا اس کو بھول کے آپ نے یہ بات کی ہے. سوال میں 26 نومبر تھا نہیں تھا کیا؟ میرے جواب میں 26 نومبر تھا. تو جو یہ کہہ رہے ہیں پھر وہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف بھی یہاں ہے اور جن کی طرف سے یہ ملک بھی یہاں پہ ہے آج. بس ان کو پہچان لو. پھر یہ کیا بات ہوئی یار, یہ کیا بات ہوئی کہ نہ سوال میں وہ بات ہے, سوال میں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. وہ مجھ سے مذاکرات میں کر رہے ہیں کہ وہ جو اکتوبر میں مذاکرات اور باتیں ہو رہی تھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس پہ میں نے کہا کہ اس نے اس طرف سے بڑا رول ادا کیا ہے, جو کسی نے وہاں پہ نہیں کیا اس نے کیا ہے. یہ بات تھی. 26 نومبر کہاں سے آ گیا ہے؟ تو وہ ایجنڈے والے لوگ ہیں, یا آپ نے کوئی ذاتی کھا رہے ہیں, یا کسی کی مجھ سے خار ہوگی, تو یہی لوگ نقصان دے رہے ہیں اور اس طرح کے ڈرامے بنا لیتے ہیں. بھائی میں تو ادھر گیا ہوں, نماز کی بات پڑھ کے نکلا ہوں, پیچھے آپ کہہ رہے ہیں پیچھے یہ کھانی شروع ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں ایسے لوگوں کو؟ کیا پیغام دیں گے سر؟ میں اور یہی کہوں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے, اور اگر ہدایت نہیں دیتا تو اگر تمہاری نیت خراب ہے تو اللہ تمہیں اس جان ذلیل نسلوں کے ساتھ کرے اور اس جان بھی کرے, اور ہماری عمران خان کے لیے خراب ہے تو ہمیں نسلوں سمیت اس جان بھی ذلیل کرے اور اس جان بھی کرے. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد بھی کوئی اگر اس پہ سوال کرتا ہے نا اس بات کے بعد, تو پھر اس کے بعد بھی سمجھ جاؤ. دھرنا کب تک چلے گا سر؟ یہ تو جب تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی باقاعدہ طور پہ, ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے اس چیز سے کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود بتا دیں کہ کیا پوزیشن ہے, تب تک یہ بھی چلے گا. باقی ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اور جو بھی چل رہے ہیں انشاءاللہ, تو ہم لگے رہیں گے. سر یہ محسن نقوی کا جو سوال ہے اب سہیل افریدی صاحب سے بھی ہوا, تو انہوں نے کہا کہ اگر علی امین کنڈاپور صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ان سے یہ پوچھے کہ جو 26 نومبر کو ہوا تھا تو وہ کیا تھا؟
26 नवंबर को कत्ल हुआ था। सुहेल अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर को जो हुआ था आम लोग ट्रोल नहीं कर रहे थे। 26 नवंबर को मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर था, जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें ये भी था, और हमारे लोगों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, गोलियां मारी गई, और ये वो कातिल थे। 26 नवंबर की बात ये है, 26 नवंबर तो यही बात है, पहले ही मैं कई दफा कर चुका हूँ। थैंक यू सर। और मैंने फिर कहा 26 नवंबर के हवाले से, वो मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है, ये 26 नवंबर के हवाले से बात उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो फिर मैं ये सवाल बनता है कि 26 नवंबर को जो हुआ था तो फिर मुज़ाकरात की जो बात है वो दुरुस्त नहीं हुई। ये मतलब तासुर यही था। अभी भाईजान बात सुनो, सीएम सुहेल अफरीदी साहब एक मिनट, 26 नवंबर को क्या हुआ था वो मैं कई दफा बता चुका हूँ, मैं असेंबली के फ्लोर में बता चुका हूँ, ठीक है। 26 नवंबर के हर शहीद को 1-1 करोड़ रुपए मैं दे चुका हूँ। मुझे पता है कि उसकी फैमिली कौन है, कहाँ की है, 76 बंदों को गोलियां लगी है, सबको 10 लाख रुपए मैं दे चुका हूँ। मुझे एक बंदे का पता है गोली किसको लगी है, उनके इलाज मैं करा चुका हूँ। मुझे कोई बताएगा कि 26 नवंबर को क्या हुआ था? 26 नवंबर के इन्होंने कत्लेआम किया है, पाकिस्तान नहीं दुनिया की सियासी तारीख में ये ब्लैक डे है जो इन्होंने किया है, और ये पाकिस्तान की सियासत में ये काला दाग ताहयात रहेगा जब तक क़यामत नहीं आती है। ये उन्होंने वो काम किया है। ये है 26 नवंबर की बात, वो उस वक्त मुज़ाकरात वाली बात थी। तो यही तो मसला है ना भाई, इस वक्त जो आप लोगों ने कंटेंट को छोड़ के एक चीज को उठा के आप एक इशू बना के उसको पेश कर देते हो, ये आप ज्यादती कर रहे हो, ये आप इस कौम के साथ ज्यादती कर रहे हो, और जो फिर उसको तहकीक किए बगैर आगे टैग कर रहे हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं, और इससे फर्क कोई नहीं पड़ना। किसी के ख्याल में अगर ये है तो अगर इमरान खान के फॉलोअर तो सुन ले, इमरान खान के मुंह से 400 दफा तो मैं सुन चुका हूँ, अगर इन्होंने नहीं सुना कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी की किसी बात से ये हमारा ईमान है, लेकिन इमरान खान के मुंह से भी इतनी बार उसने जिक्र किया है इसका, ठीक है, कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। कोई ये ना सोचे किसी की बात से, किसी के ऊपर करने से उसकी जिल्लत या इज्जत में फर्क आएगा, क्योंकि वो अल्लाह के हाथ में है। बाकी अल्लाह फिर हिदायत दे, ये काम ना हो तो कोई लोगों की रोजी रोटी लगी हुई है, उनका मकसद ये काम है, दो बेचारे क्या खाएंगे, चलो हमारी वजह से किसी के पेट में कुछ चला जाता है, चलो ये भी ठीक है, इसका सवाब शायद हमें मिल जाए, खैर है, हमें कोई तरकीब भी कर ले तो खैर है, ठीक है।